اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہم نے کل ڈاکٹر سر محمد اقبال کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ علامہ اقبال صاحب کی جو نظم ہے آپ کے نصاب میں درج ذیل بزم انجم کے نام سے، آج ہم اس کا پہلے تھوڑا مختصر تعارف یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، اس نظم کا ہم تھوڑا سا تعارف یہاں پہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اس میں علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ سورج نے جاگتے وقت یعنی کہ غروب ہوتے وقت سیاہ لباس پہننے والی شام کو افق کے تشت سے لے کر لالے کے سرخ پھول مارے، یعنی سورج جو ہے غروب ہو چلا اور شام ہونے لگی، افق پر یعنی کہ افق پر شفق کی سرخی جو ہے وہ پھیل گئی۔ سورج نے جاتے جاتے شام سہ کبا کو تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے، وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے۔ محوائے فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ اس پہلے بند میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ سورج نے جاتے وقت سیاہ لباس پہننے والی شام کو افق کے تشت سے لے کر لالے کے سرخ پھول مارے، یعنی سورج غروب ہو چلا اور شام ہونے لگی، افق پر شفق کی سرخی جو ہے وہ پھیل گئی۔ شام کی دلہن کو شفق نے سونے کا زیور پہنا دیا ہے اور قدرت نے اس چاندی کے سہارے گہنے اتار لیے ہیں۔ قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے، یعنی کہ اور قدرت نے اسی کے سہارے اپنے جو سارے گہنے ہیں وہ اتار لیے ہیں، یعنی شام کے وقت شفق کی جو سرخی ہے وہ پھیل گئی ہے اور دن کی سفیدی جو ہے روشنی سفید روشن جو ہے وہ روشنی غائب ہو گئی ہے۔ تاریکی کی لیلا یعنی شب کی رات، یعنی کہ دلہن عروس شب یعنی رات کی دلہن جو ہے خاموشی سے مجمل یعنی ہودہ میں بیٹھ کر آئی ہے۔ محمل میں خاموشی کے ساتھ یعنی کہ ہودہ میں بیٹھ کر آئی ہیں اور اس کے پیارے موتی جو ہے وہ چمکنے لگے ہیں، یعنی رات ہو گئی ہیں اور تارے چمکنے لگے ہیں۔ ساری دنیا پر تاریکی اور خاموشی مسلط ہو گئی اور آسمان پر تارے جو ہیں وہ جگمگانے لگے ہیں۔ عروس شب یعنی رات کی دلہن کے وہ موتی ستارے جو دنیا کے ہنگامہ اور شور و گل سے بہت دور ہے اور جن کو انسان اپنی زبان میں تارے کہتا ہے، ان ستاروں کے ہجوم نے آسمان کی جو زیب و زینت ہے اس کو دوبالا کر دیا تھا۔ اسی دوران میں عرش عظیم سے کسی فرشتے کی آواز آئی، اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ کوم ساری گردو نشیں تمہاری، چھیڑو سرور ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہیں قافلوں کی تابے جمی تمہاری، آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائے اہل زمیں تمہاری، رخصت ہوئی خاموشی
تاروں بری فضا میں وسطے تھی آسماں کو معمور اس نوا سے۔ دوسرے بند میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جس فرشتے کی آواز جو ہے عرش عظیم سے آئی، واپس آپ انہیں ستاروں کو مخاطب کرتے ہوئے مخاطب کر کے کہا کہ اے آسماں کے تاروں، کہ اے آسماں کے ستاروں اور رات کے محافظوں، اے شب کے پاسبانوں، یعنی کہ اے رات کے محافظوں، اے آسماں کے تاروں اور اے آسماں کے ستاروں، تمہاری بلند مرتبہ قوم جو ہے وہ روشن اور درخشاں ہے، وہ روشن اور درخشاں ہے۔ تم کوئی ایسا راگ چھیڑو سرور ایسا، تم کوئی ایسا راگ چھیڑو جو غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دے، کیونکہ تمہاری چمک رات کی تاریکی میں سفر کرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اہل زمیں اپنی قسمتوں کو تمہاری گردش کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ تمہاری آواز کو غور سے کانوں سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ فرشتے کی اس آواز سے تمام آسمان کی وسعت جو ہے وہ گونج اٹھی اور فضائے آسمانی سے خاموشی دور ہو گئی تھی، یعنی سارے آسمان پر یہ آواز جو ہے وہ گونج رہی تھی۔ یعنی علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ آسمان پر جو ستارے ہیں، آسمان پر جو یہ چمک ہے، آسمان کی جو یہ خوبصورتی ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے رات کے محافظوں، تمہاری بلند مرتبہ قوم روشن اور درخشاں ہے، تم کوئی ایسا راگ چھیڑ دو جو غفلت کی نیند سونے والے ہیں ان کو بیدار کر دو، یعنی کہ ان کو بیدار کر دو تاکہ وہ تمہاری چمک رات کی تاریکی میں ان لوگوں کی رہنمائی کرے جن لوگوں نے اہل زمین میں